فرمایا اپنے پاؤں کو حرکت نہیں دے سکے گا حتی یسأل عن عمرہ فیما افنا، پوچھا جائے گا یہ ساری عمر اتنی جو ہے وہ 60 70 سال 80 سال گزار کر کن کاموں کے اندر فنا کر کے ضائع کر کے آ گئے ہو۔ پوری عمر کے بارے میں ایک سوال، اور خاص طور پر جوانی کے بارے میں ایک سوال، وان شبابہ فیما ابلاہ، اپنی جوانی کو کن کاموں کے اندر وہ سیدھا کیا، پرانا کیا۔ وان مالہ، اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، من این اکتسبہ، اس کو کہاں سے حاصل کیا، کن ذرائع سے، حلال یا حرام طریقے سے کمایا، وفیما انفقہ، اور کن کاموں کے اندر اس کو جو ہے وہ ضائع کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں، صبح و شام کا ذکر اذکار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کی پابندی کریں، اور فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی فرمایا کہ جو آدمی فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، جنت کے اندر داخلے میں صرف موت رکاوٹ ہے، وگرنہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ آخری 2 آیتیں سورہ بقرہ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رات کو سونے کے وقت میں جو آدمی پڑھ لیتا ہے لم یکتب من الغافلین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غافلوں میں اس کا نام نہیں لکھا جائے گا۔ کن میں لکھا جائے گا؟ عبادت گزاروں میں۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفتاہ، یہ 2 آیتیں رات کو پڑھنے والا آدمی جو ہے اس کو یہ 2 آیتیں ہی کافی ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں اسی طرح سے صبح و شام کے اوراد ہیں، ان کی پابندی کرنی چاہیے، اور جو شریعت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احکام بیان فرمایا ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ وروحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، تھوڑے سے ٹائم کے لیے صبح کے وقت میدان جہاد میں جانا یا شام کے وقت میں اللہ کے راستے میں جانا، فرمایا کہ یہ خیر من الدنیا وما فیہا، ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہے، ہیرے جواہرات اور کرسی سے، بلڈنگوں سے اور بڑے بڑے مسنوں سے سب سے زیادہ جو ہے بہتر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ذکر اذکار کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ صبح کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر مسجد میں بیٹھا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج طلوع ہونے کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ جس آدمی نے رات کو یا صبح کو سید الاستغفار دعا پڑھی، صبح یا شام کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر فوت ہو گیا تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور غالباً ایک روایت میں ہے کہ اس کو اللہ رب العزت مراتب شہداء کے اندر جو ہے وہ اس کو بھیج دیں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے قیمتی اوقات کے اندر جو ہے ان کو غنیمت سمجھیں اور ان سے جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ یہ دنیا کی زندگی دوبارہ نہیں، یہ جو وقت مل گیا ہے ایک ہی مرتبہ ہے، یہ ایک ہی پھیرا ہے دنیا کے اندر، دوبارہ نہیں بھیجا جائے گا۔ واویلا کرتا رہے گا، چیختا چلاتا رہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے دوبارہ، لعلی اعمل صالحا، یا اللہ دوبارہ بھیج دے میں نیک کام کر کے آؤں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کلا ربنا سمعنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، میں نے سن لیا ہے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، یا اللہ دوبارہ بھیج دے مجھے بڑا یقین آ گیا ہے۔ اس وقت کا یقین کسی کام نہیں، آج کا یقین، اس وقت کا یقین قرآن پر، اللہ کے نبی کے فرمان کے اوپر یقین کر لیں، اور مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اپنے زندگی کے ان قیمتی ایام کے اندر نیک اعمال کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم بھائیو، میں شیخ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت کے اندر ہی اپنے موضوع کو سمیٹا اور انہوں نے وقت کی اہمیت کو پہچانوایا۔ میں آپ کا وقت لیے بغیر حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے سوالات کے جواب دیں تاکہ آپ اپنے سوالات کے جواب پا کر مطمئن ہوں۔
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے بھائی اور دوستو، آپ کے سوالات کے جوابات دینے سے پہلے ایک تو ضروری اعلان ہے، اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک مرکز ہے، مرکز دعوت الجالیات کے نام سے، جو کہ جلیب الشیوخ میں ہے. تو جہاں پر یہ مرکز تھا اس جگہ کو حکومت نے، اس جگہ کو اور اس کے آس پاس کے گھروں کو حکومت نے گرانے کا فیصلہ کیا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ مرکز خالی کر دیا گیا ہے، اور ہمارے ساتھی جو مرکز کے ہیں، جن میں ہمارے جو دعات ہیں وہ بھی رہائش پذیر ہیں، دوسرے ساتھی بھی وہاں پر رہائش رکھتے تھے، تو وہ سب جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں، نئی رہائش ڈھونڈ رہے ہیں، نئی جگہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کے لیے، مرکز کے لیے. تو آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کے علم میں کہیں کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں 3-4 کمرے ہوں اور وہاں اس جگہ کو مرکز بنایا جا سکتا ہو جالیات کے لیے، تو جہاں پر لائبریری بھی ہو، کیسٹ لائبریری بھی، کتابوں کی لائبریری بھی، اور کم از کم 3 کمرے رہائش کے لیے بھی ہوں، کوئی بھی جگہ ایسی ہو سکتا ہو، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھیوں کو ضرور اطلاع کریں، کیونکہ آج کل بہت بڑی پریشانی ہے اس سلسلے میں. ہمارے ساتھی باہر شیخ عارف جوید صاحب موجود ہیں، محترم عبداللہ شاہ صاحب موجود ہیں، شیخ عبدالخالق صاحب سے آپ فون پر رابطہ کر سکتے ہیں. تو کسی بھی طریقے سے بہرحال جیسے آپ کے لیے ممکن ہو اس بارے میں ضرور اطلاع دیجیے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں سوات کے علاقے میں اور قبائل کے علاقے میں جنگ جاری ہے. تو قطع نظر اس کے کہ اس جنگ کے اسباب کیا ہیں، جنگ کیوں ہو رہی ہے، کس لیے ہو رہی ہے، اس بات سے قطع نظر ایک بات جو سب کو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 25-30 لاکھ کے قریب افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں. 25 سے 30 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. ان میں ظاہر ہے کہ فیملیز بھی ہیں، عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل ہیں. تو ان کو مختلف کیمپس میں رکھا گیا ہے جہاں جہاں کسی کو موقع ملا ہے، لیکن ان کیمپس میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کے لیے ضروری ہیں وہ بھی میسر نہیں ہیں. حکومت تعاون کر رہی ہے اور پرائیویٹ جو تنظیمیں ہیں وہ بھی تعاون کر رہی ہیں، باہر سے بھی امداد جا رہی ہے. تو جمعیت احیاء التراث الاسلامی جو ہے اس نے بھی ایک پروگرام بنایا ہے ان ہمارے بھائیوں کی مدد کے لیے جو کہ بے گھر ہیں اور ہمارے مسلمانوں کے تعاون کے محتاج ہیں. تو ہماری جو لجنہ ہے، لجنۃ القار الہندیہ، جو اسی جمعیت احیاء التراث کے تابع ہے، انہوں نے ایک پروگرام بنایا ہے. تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پروگرام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. وہ یقینی طور پر وہ ہمارے بھائی جو ہیں، ہماری بہنیں جو ہیں، ہمارے تعاون کے محتاج ہیں. مومنوں کی مثال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ ایک جسم کی مانند قرار دیا آپ نے، کہ ایک جسم کا ایک عضو اگر بیمار ہوتا ہے تو سارا جسم اس کے لیے بے تاب ہو جاتا ہے. تو آج وہ ہمارے بھائی جو ہیں، مسلمان بھائی، بے گھر ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں. تو لہٰذا ہمیں دل کھول کر کے ان سے تعاون کرنا چاہیے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ